السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا 2015 الیکشن کا سال ہوگا یا نہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب بار بار دعویٰ کرتے ہیں، اور ملک میں جس طرح کے اہم سیاسی معاملات چل رہے ہیں، NA-122 کی بات کریں، NA-125 کی بات کریں، اور 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے جو پروسیڈنگز جوڈیشل کمیشن کر رہا ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، یہ تینوں معاملات کیا یہ بات کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہوگا، یعنی کہ کیا 2015 کے اواخر میں دوبارہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور عمران خان کا دعویٰ کس حد تک سولیڈیفائی ہو سکے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے مفصل بات کرنے کے لیے میرے ساتھ عبدالقیوم صدیقی صاحب موجود ہیں۔ از ویری کریڈیبل جرنلسٹ، کورٹ کے معاملات کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں، اور ظفر اللہ خان صاحب نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا۔ از ویری کریڈیبل الیکشن ایکسپرٹ طارق فیروز چودھری تھوڑی دیر میں پروگرام میں جوائن کریں گے، نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں گے۔ اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام میں جوائن کریے۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ قیوم، آپ بتائیے گا 2015 الیکشنز کا سال ہوگا؟ نہیں، میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں کہ میں خان صاحب کی طرح سے جو ہے وہ پریڈکشنز دیتا پھروں، نہ میں وہ کوئی طوطا فال نکالنے والا کوئی اس طرح کا ہے، لیکن مجھے جو ہے آپ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ اندازے اور قیافے کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو کہ 2013 کی جو انتخابات ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو الزامات ہیں کہ وہاں پہ شاید کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے اس قسم کی، جس کی وجہ سے ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ چرا لیا گیا، اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اب ایک دوسری بڑی پاپولر سیاسی جماعت ہے تو اس کے فالوورز کو بھی اکٹھا رکھنا ہے، تو ان کو کیسے اپنے ورکرز کو جو ہے موٹیویٹڈ رکھا جائے، اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھا جائے، تو ان کو ایک امید دلانے کی بھی میرے خیال میں ایک وہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ 2015 کے انتخابات کی بات کیوں کی جا رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے اور وہ تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف کا شاید یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو انکوائری کمیشن ہے اس کا انتخابات کی تحقیقات کا، شاید وہ ان کے جو الزامات ہیں ان سے شاید اتفاق کر لے، کیونکہ بصورت دیگر تو کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ 2015 جو ہے وہ انتخابات کا سال ہوگا۔ ظفر اللہ خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں NA-122 کے حوالے سے نادرا کی رپورٹ آتی ہے، جو رپورٹس ڈالے جاتے ہیں ریاض صادق کے لیے اس سے زیادہ انویریفائڈ ووٹس نکل آتے ہیں، پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ انویریفائڈ ووٹس اور جعلی ووٹس میں ڈفرنس کیا ہے، اور PMLN اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہے اور PTI اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہے، تو اس سے الیکٹورل ریفارمز کی کاز کو کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ میرا خیال ہے نادرا کی رپورٹ دونوں سیاسی جماعتوں کو اس انداز میں مارکیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ایک جوڈیشل پروسیس کا حصہ تھی، وہاں جاتی اور اس اسکروٹنی پہ یہ رائے دینے کا حق اس ٹرائیبیونل کے جج کو ہے۔ اب نتیجتاً کیا ہوا ہے، دونوں پارٹیاں اپنے اپنے پرسپیکٹو سے اسے انٹرپریٹ کر رہی ہیں، اور رپورٹ کا اصل متن تو 700 صفحوں کی وہ رپورٹ ہے، غالباً وہ ہر شخص نہیں پڑھے گا، تو وہ اگر ہر پارٹی اپنے حامی لوگوں کو اپنے انداز میں اس پہ ایمان اور اس کی تفہیم دے گی تو اس سے جوڈیشل پروسیس تھوڑا سا، ہم نے تو سنا تھا کہ جب کوئی میٹر سب جوڈس ہوتا ہے اس پہ رائے زنی سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ نہ صرف ہم کورٹ پروسیڈنگز کو پریجڈس کرتے ہیں بلکہ اس کی ویلیڈیٹی کو پہلے ہی ڈسپیوٹڈ کر دیتے ہیں۔ مثلا ایز این آرڈینری سٹیزن آف پاکستان، انلیس کہ اب میں وہ رپورٹ خود پڑھوں اور اپنی رائے قائم کروں، ورنہ میرے لیے رائے، اگر آپ PTI کے حامی ہیں تو عمران خان صاحب نے قائم کر دی، اگر آپ تو پھر کیا آپ یہ بھی اپنی بات سے اخذ کر رہے ہیں کہ میڈیا کی توجہ غیر ضروری امور پہ ہے، اور بھی باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اس پہ رائے زنی اگر نہیں کرنی چاہیے، تو پھر کیا ڈسکس کریں؟ نہیں، میڈیا بالکل کرے، میڈیا اس پروسیس کو کرے کہ کیا مثلا ایک دن عمران خان صاحب وہاں جاتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں نادرا کو، ہماری غلام حکمرانی تو اتنی ہے کہ اس کے بعد 4 وضاحتی بیانات نادرا کو دینا پڑتے ہیں، تو ہم کوئی ایک آزاد ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشن دباؤ میں نہیں آتے یا انسٹیٹیوشن آزاد انداز میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں
रॉ मटेरियल को जब फुटबॉल बनाएंगी तो वो इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने रफ्ता रफ्ता जान पकड़नी है, मसलन इस पे प्रोग्राम होना चाहिए ना कि व्हाट मेड नादरा चेयरमैन एड्रेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजाहतें, ये वो सारा कुछ कि नहीं जी वो प्री स्कैन रिपोर्ट हमने नहीं दी थी, वो तो कहीं और से आई। इमरान खान साहब को भी वजाहत। जफर साहब आप यहाँ पे रुकिएगा, इस नुक्ते को अंदलीब अब्बास साहब से कमेंट फिर आगे बढ़ाएंगे। अंदलीब साहब आप लोग फिर सड़कों में निकल आ रहे हैं, आपका 126 दिन का धरना, फिर जुडिशल कमीशन आप लोगों की शरायत पे बन गया, अब एजिटेशन की पॉलिटिक्स अफोर्ड कर सकती है मजीद पीटीआई? देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की हैं मेरे साथियों ने, मैं उस पर कमेंट करूंगी कि कयूम साहब ने कहा कि जी वाहिद पार्टी है जो ये कह रही है, बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करती हूँ। ये वाहिद पार्टी है जिसने 2 साल में मुसलसल एक बात की है कि जी 70 से तमाम पार्टियां शोर मचा रही हैं कि जी इलेक्शंस हमेशा रिग्ड होते हैं, लेकिन किसी पार्टी ने उस पर आवाज नहीं उठाई। तो अगर हम इस तारीखी मोमेंट पे ले आए हैं जिसमें 26 पार्टियां इंक्लूडिंग पीएमएलएन, इंक्लूडिंग पीपीपी, इंक्लूडिंग पार्टीज फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस, एएनपी, सारे आके कह रहे हैं जी धांधली हुई और अपने सबूत पेश कर रहे हैं, तो पहली दफा एक पार्टी ने लीड करके इस प्रोसेस को इस जगह ठहराया है जहां अवाम को यह पता चले कि जी अगर 40 साल से रिगिंग हो रही सब कहते हैं तो इसके बारे में किसी पार्टी ने क्यों नहीं पहले आवाज उठाई। नंबर 1। नंबर 2, जो बात जफर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर है और यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से आपको याद हो नादरा जो प्रीवियस साहब चेयरमैन थे जिनका नाम तारिक मलिक था, 118 का जब वेरिफिकेशन के लिए गया था, 122 का वेरिफिकेशन के लिए गया है तो उस्मान मुबीन पे प्रेशर आया है। 118 का जब गया वेरिफिकेशन के लिए उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसने कहा जी मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा। रात के 1:30 बजे उसको निकाला गया, उसके घर में जाके उसकी बीवी को बताया गया, उसके बाद उसने केस किया, वो वापस आया और उसकी फिर बेटी को फैसलाबाद में धमकियां दी, जान। लेकिन अंदलीब साहिबा अभी आप लोग बाकायदा सबूत पेश कर रहे हैं, 1,60,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, फिर 552 डॉक्यूमेंट्स, फिर 14 गवाहान जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नाम नहीं है। तो क्या आप ये नहीं समझती कि अगर पीटीआई अपने कॉज को उसी तरह सपोर्ट करे जिस तरह वो लोगों के सामने ऐलान करती रही कि बहुत सॉलिडिफाइड प्रूफ है, तो आपको सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, तो मैं तो सड़कों पे जाने की फिलहाल बात भी नहीं करी। मैंने तो आपको कहा है कि जी हम जो मैं इन दोनों की बातों का जवाब दे रही थी। आपकी जो बात है फिलहाल हमने कहा है कि जी जो जुडिशियल कमीशन जो रिजल्ट लाएगा वी विल एक्सेप्ट इट, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक चौधरी इफ्तिखार साहब की बात है, जरा सा आप पढ़ ले प्रोसीडिंग्स में क्या लिखा है। जुडिशियल कमीशन ने कहा है कि जी विटनेसेस बुलवाएं। चौधरी इफ्तिखार को विटनेस ऑलरेडी पीएमएलक्यू रिक्वेस्ट कर चुका है और अकॉर्डिंग टू द लॉ कोई भी विटनेस कमीशन्ड बाय एनीबडी, एनी पार्टी कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय ऑल पार्टीज। सो वो चौंके ऑलरेडी बुलाए जा चुके थे, इसलिए उनका नाम हमने बीच में नहीं रखा। तीसरी बात यह है कि ये जो शवाहिद आ रहे हैं, ये शवाहिद अब ये यहां बैठ के कह रहे हैं कि जी ये शवाहिद क्यों डिस्कस हो रहे हैं। पहली दफा ये है कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। हम ये डिस्कस करें कि तमाम मामलात मुल्क की सियासत को लेके किस जानिब जा रहे हैं, वाकई इलेक्शंस होने की तरफ लेके जा रहे हैं या ये सब मामला रफा दफा हो जाएगा? आप प्लीज यहाँ पे रुकिएगा। कयूम साहब, ये भी एक आर्गुमेंट उठाया जा रहा है कि सिर्फ जरा पीटीआई कर रही है या गवाहान सिर्फ पीटीआई की तरफ से जा, बाकी जमातें उस तरह से गवाहान क्यों नहीं ला पा रही? अगर अवामी नेशनल पार्टी के मौक़िफ़ देखें तो वो कहते हैं कि सोमाइली धांधली का सबूत सबसे बड़ा ये है कि हमें कैंपेनिंग नहीं करने दी गई, पीपल्स पार्टी का कॉज भी कि कैंपेनिंग नहीं करने दी गई। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के अलावा भी 21 जमातों में से किसी 5 के पास भी ऐसे सबूत हैं उस नौयत के जो पीटीआई के पास है? अगर है तो अभी तक पेश क्यों नहीं किए गए? इसमें अंदलीब की पहली बात यह कि ये पहली पार्टी नहीं है जो धांधली का शो मचा रही है। 77 और फिर उसके बाद का मार्शल लॉ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हवाले से एक तवील जद्दोजहद है। फिर 90 के इलेक्शन के अंदर जब IJI की गवर्नमेंट बनी थी, आपको याद होगा असर खान साहब एक पिटीशन लेकर के गए, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी शोर मचाती थी, और फिर असर खान साहब की एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 96 में आई थी और फिर 2012 में उसका जाकर के फैसला हुआ जो अजहर खान केस के हवाले से है। और फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन जिम्मेदारों का तयन भी किया कि हमारे एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने इनफरादी हैसियत में इनफरादी हैसियत के अंदर, वो बतौर इदारा नहीं, एक अपनी इनफरादी हैसियत के अंदर एक DGI-SI थे साबिक, उन दोनों ने मैनिपुलेट किया इलेक्शन को और मैंडेट चोरी हुआ।
सो लिहाजा ये कहना कि शायद ये पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी ज़िंदगी में शायद ये इस तरह से एक पहली मरतबा एक मामला जो है वो उनके सामने आए हैं। जहाँ तक दूसरी बात इन्होंने की कि इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से कि हमने उनका नाम इसलिए नहीं दिया और वो नहीं किया, तो सबसे पहला जवाब जो आया था वहाँ पे जब जुडिशल कमीशन की तरफ से कहा गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दाखिल किया था, उसमें फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का नाम था लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम नहीं था। जब नजम सेठी और हामिद मीर का नाम साथ गया, बिल्कुल, वो सारी एविडेंस लिस्ट जो है उस वक्त फाइल की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जवाब बाद में आया और दिलचस्प बात जो है वो उस वक्त आपको लगती है कि जो खान साहब कंटेनर के ऊपर बैठ कर के जिन लोगों के नाम लेकर के इल्जामात आयद किया करते थे उनमें से बहुत कम के नाम जो हैं वो इन्होंने एज ए विटनेस अपनी उसमें शामिल किए, जबकि वो तमाम बातें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कर ली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस वक्त चल रही है। पीटीआई दे दी कि मरहला वार देंगे कुछ चीजें, एक तो ये उन्होंने कहा कि पीएमएलक्यू ऑलरेडी वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। मैं इनको ना तो इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि इन्होंने क्यों नहीं दिया या देंगे या नहीं देंगे, वो तो जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी जहां जिसकी जरूरत महसूस करेगा कमीशन उसको बुलाएगा और बुलाना भी चाहिए, इसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है। लेकिन देखने वाली चीजें ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलाई कर रही है एविडेंस के ऊपर तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ जो कंटेनर के ऊपर इल्जामात लगाती थी उन इल्जामात को लेकर चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। तो अब ये तीनों मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इसके आगे क्या चीज चलने जा रही है, तो वो जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि वो जो बाकी फरीकैन हैं वो पीटीआई पे ही डिपेंड कर रहे हैं प्रूफ्स के हवाले से। नहीं, उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी ने कहा, बाकी जो बाकी जमातें हैं ना उसमें से कोई एमक्यूएम के ऊपर लगा रहा है, महाजिर मूवमेंट एमक्यूएम के ऊपर लगा रही है, पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग सिंध की जो एक सियासी जमात है कि इन्होंने सिंध के अंदर धांधली की, और मतलब इसी तरह से महाजिर कौम मूवमेंट एमक्यूएम के ऊपर, जमात इस्लामी एमक्यूएम के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये इस तरह से चीजें जो है वो चल रही है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर जफरुल्लाह खान साहब से ये पूछेंगे कि जैसे उन्होंने एक नुक्ता रेज किया कि व्हाट मेड नादरा टू कम फॉरवर्ड एंड बिहेव इंडिविजुअली। एक ब्रेक लेते हैं फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। तारिक फजल चौधरी साहब, आप मुझे बताइएगा नादरा की रिपोर्ट आपके लिए क्या अहमियत रखती है? NA 125 में तो हमने देखा कि PMLN थोड़ा बैकफुट पे चली गई, क्या NA 122 के मामले में भी अब आप बैकफुट पे जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि नादरा की रिपोर्ट को अगर आप गौर से पढ़ें, और इतफाक से मेरे पास शायद प्रिंटेड फॉर्म में तो नहीं लेकिन मेरे पास उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, आप देखिए उसमें किसी जगह के ऊपर भी इस तरह की बात नहीं है कि ये कहा गया हो कि इस हल्के में कोई धांधली हुई है या इस हल्के में कोई इस तरह की बेज़ाब्तगी। सबसे बड़ी बात तो ये जी कि जब ये भेजा गया नादरा को, ये बात इससे पहले इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने वो स्याही जो इस्तेमाल की जानी थी इलेक्शन में वो इस्तेमाल नहीं की। ये फैक्ट तो सबको पता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ढकी छुपी हो। इसके ऊपर पार्लियामेंट में बात हुई, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इसके ऊपर बात की कि वो स्याही जो नादरा ने इस्तेमाल करनी थी, वो स्याही जो इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करनी थी वो इस्तेमाल नहीं हुई। तो अब तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ नादरा से तो पूछी ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल जब एक चीज़ आपको पता है तो फिर आप नादरा की किस रिपोर्ट का किस अंदाज से आप चाहते हैं कि वो आपको क्या इंटरप्रेट करके देंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं ये इनकी सारी अपनी ज़ाती होती हैं। लेकिन क्या आप लोगों की इंटरप्रिटेशन भी आप लोगों की अपनी ज़ाती होती है? अब यहाँ पे रुकिएगा जफर साहब, जैसे पहले मुझे बताइएगा कि आपने नादरा के हवाले से कहा कि क्या नादरा भी किसी के प्रेशर में आके कुछ चीजें? देखिए, मैंने हमारे दोस्त थे तारिक मलिक साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया। ठीक है, स्याही नहीं थी जो प्रिस्क्राइब की गई, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्टें आई उसमें 4 चीज़ें ज़रूर सामने आई कि वो शनाख्ती कार्ड नंबर उन्होंने बता दिया जिस शख्स ने 1 से ज़्यादा वोट डाला। आप उससे आगे तो तहकीक होनी चाहिए थी कि भाई आपने जमहूरियत पे इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों की। ये बात भी तस्दीक हो गई कि भाई वो साथ वाले हलके में रहता था, उसने कहा यहाँ तो पार्टी मजबूत है, जाओ दूसरे हलके में वोट देकर आओ, ये भी तय हो गया। जहां पे काउंटर फाइल पे ऐसा शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता,
یہ تو قابل فہم باتیں تھیں نا، لیکن اس وقت حکومت نے زیادتی کی اس چیئرمین کو، باوجود اس کے کہ اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس دیا، اسے ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ اب میں جو پوائنٹ دوبارہ اٹھا رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر پولیٹیکل پریشر نہیں آنا چاہیے، نہ حکومت کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے۔ اس کو میں اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نادرا کے آفس جاتے ہیں، اس کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ پری سکین رپورٹ ہے، اس کے بعد بیچارے نئے چیئرمین نادرا کو پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہے کہ نہیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی، یہ تو پتہ نہیں ہے، اور وہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے ٹرائیبیونل سے دی ہے۔ تو میرا صرف یہ ہے کہ را میٹیریل کورٹ کی امانت ہونا چاہیے، اسے پولیٹیکل فٹ بال نہیں بنانا چاہیے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد موجودہ نادرا نے وضاحت کی ہے پریس کانفرنس میں کہ ہم صرف ریکارڈ، مثلا ہمارے دوست نے ابھی کہا کہ ان کے پاس اس کا الیکٹرانک ورژن ہے، میری ذاتی رائے ہے وہ الیکٹرانک ورژن ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ یا نادرا کے پاس ہونا چاہیے یا کورٹ کے پاس ہونا چاہیے۔ جتنا بھی میٹیریل ہے وہ کسی نے ای میل کی ہوگی ان کو، وہ ای میل کی شکل میں نہیں ہے، تصویر کی شکل میں، تصویر کی شکل میں۔ تو پھر چلیں، ویسے تو اب آپ ڈیجیٹل وہ لا بھی لا رہے ہیں، لیکن نہیں، جب آپ نے کہا نا سافٹ ورژن، بڑا کوئی مہربان ہے جس نے 700 صفحوں کا سافٹ ورژن بنا دیا، ورنہ وہ امانت ہے اس ٹرائیبیونل کی۔ یہی چیئرمین نادرا نے آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ سوری ہم نے عمران خان کو نہیں دی، جس ٹوکن پہ انہوں نے عمران خان کو نہیں دی، اسی ٹوکن پہ وہ حکمران جماعت کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ صرف ٹرائیبیونل میں جانی چاہیے، وہاں پہ ایڈجوڈیکیٹ ہونی چاہیے۔ یہ نقطہ اندلیب کے پاس لے کے جاؤں گی، کیا آپ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں، چاہے NA 125 میں یہ کہا جائے کہ irregularities ہوئی ہیں، اور سعد رفیق صاحب یہ کہیں کہ مجھے بلا کے ڈی سیٹ نہیں کیا تو میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بات بھی پی ٹی آئی کے فیور میں جاتی ہے، ان کے موقع پر تقویت ملتی ہے۔ پھر اگر اگر نادرا کی رپورٹ آتی ہے اس میں ووٹس زیادہ ان ویریفائڈ نکل آتے ہیں، یہ بھی سب ہاؤ پی ٹی آئی کے فیور میں جاتا ہے۔ دیکھیں کس کے فیور میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، میں پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو ایک خودکش ٹولہ کہتا ہوں، جو سارے ایک دوسرے کے خلاف خودکشی کرنے لگے۔ مطلب سعد رفیق صاحب اگر یہ کہیں کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ بھائی آروز نے کیوں مہربانی کی، پریزائڈنگ آفیسرز نے کیوں مہربانی کی، یا چلے مہربانی نہیں کی، وہ اتنے نکمے اور نااہل تھے کہ وہ فارم بھی نہیں پراپر فل کر سکے، ریکارڈ بھی پراپر نہیں مینٹین کر سکے، کیونکہ قیمت پاکستان کی جمہوریت دے رہی ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہیں گی۔ اندلیب، آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی ایاز صادق صاحب کو بھی ڈی سیٹ کروائے گی، کیونکہ سعد رفیق کا کریڈٹ تو آپ لوگ ہی لے جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں کہ جو 122 ہے نا، اس کا کیس میں خود مانیٹر کر رہی ہوں، میری ہر دفعہ، اور بہت ہی پرانا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے جو کمیشن کو ریکویسٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ آڈٹ آف ڈاکیومنٹس کی جائے، اور یہ سارے بار آگے پرویز رشید وغیرہ، وہ دیکھیں جی ہمارے ووٹ بڑھ گئے، اور ہم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ہم آڈٹ آف ڈاکیومنٹس کرا رہے ہیں۔ آپ تو 1,25,00,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر اردو بازار سے چھپوا چکے ہیں، تو وہ ووٹ تو آپ نے بے شمار بڑھائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ان کا انالیسس بتا دیتی ہوں۔ سعد رفیق کا 2002 میں سعد رفیق نے NA 119 سے 43,166 ووٹس لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2008 میں انہوں نے 70,752 ووٹ لیے ہیں NA 125 سے، اب جا کے ان کے 1,23,009 ووٹ آ گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا ویرینس ہے، اور پتہ چلا جی 25% ایکسٹرا بیلٹنگ ہوئی ہے، جبکہ لا صرف 5% ایکسٹرا بیلٹنگ کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ آڈٹ آف ڈاکیومنٹس جو خان صاحب بھی کوٹ کرتے ہیں اور ہم بھی کوٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس 3 رپورٹیں ہیں جو کہ یہ آڈٹ ہو چکی ہیں، پبلش ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتی ہوں، باقی سب کچھ چھوڑ دیں۔ جو پہلا کمیشن نے رپورٹ نکالی آڈٹ آف ڈاکیومنٹ سے، ان کو پتا چلا جی کہ 59 پولنگ سٹیشنز میں فارم 14 ہے ہی نہیں تھیلے میں۔ فارم 14 ہوتا ہے ریزلٹ کارڈ۔ میں باہر آ کے کہوں میری فرسٹ ڈویژن ہے، آپ کہیں جی ریزلٹ کارڈ لاؤ، میں کہوں میرے پاس ریزلٹ کارڈ ہی نہیں ہے۔ 59 پولنگ سٹیشنز میں فارم 14 نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ریزلٹ آیا ہے 1,23,009 ووٹ؟ لیکن گورنمنٹ نے جو جواب داخل کروایا، اندلیب I have to take a break here، جس میں یہ کہا گیا کہ بیلٹ پیپرز و فوج کی نگرانی میں تمام پروسیجر ہوا، تو اگر یہ یہاں پہ دھاندلی ثابت ہوتی ہے، irregularities بھی ہوتی ہے، تو یہ تو بڑا الارمنگ ہے ای سی پی کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ عبدالقیوم صاحب، پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ آرمی کی سپرویژن میں بیلٹ پیپرز کا سارا کام ہوا۔
تو اب اگر اس میں پرابلم نکلتی ہے تو پھر تو آپ کو ایک اور فریق فوج بھی اندر لانی چاہیے. نہیں یہ تو دیکھیں نا جی جو کیس جا کے لڑ رہے ہیں وہاں پہ وہ ہے, لیکن یہ تو سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ بیلٹ پیپرز چھپے تھے اور اس نگرانی میں چھپے تھے, اور پھر وہاں سے جو اس کی ترسیل تھی وہ فوج کی سیکیورٹی کے اندر ہوئی تھی, اور پھر وہ سارے اس میں موجود ہیں. تو لہٰذا کس چیز کی ترسیل ہونا سیکیورٹی کے اندر ایک دوسری قسم کا ایشو ہے. لیکن اندلیب سے میں یہاں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نہیں کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے مجھے فون کے اوپر بتایا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے اور یہ جو بھی ہے. تو کیا کیونکہ آصف زرداری اس وقت صدر پاکستان تھے, تو یہ ان کو انہوں نے اپنے ایک پرائم وٹنس میں کیوں شامل نہیں کیا؟ وہ کہ آصف زرداری صاحب نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی ہے, لیکن اگر صدر پاکستان کے طور پر یہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ آروز کا الیکشن تھا. ٹھیک ہے, تو پھر ان کو بھی ایک پرائم وٹنس کے طور پر لے کے آنا چاہیے, کیونکہ اس وقت وہ صدر پاکستان کی پوزیشن کے اوپر تھے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اگلے کسی مرحلے کے اوپر آصف زرداری صاحب کو بطور پرائم اپنے ایک وٹنس کے کراس ایگزامن کرنے کے لیے بلائے گی؟ I think I will take this point to اندلیب. اندلیب آپ لوگ بلائیں گے آصف زرداری صاحب کو؟ کیونکہ یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آروز کا الیکشن ہے, عمران خان صاحب نے انہیں اون کیا, لیکن آپ نے اس پورے پروسیجر میں انہیں کہیں رکھا نہیں, کیوں؟ جی ہم نے, اور یہ کلیئرلی سن لیں, ہم نے ہر بندے کا جس نے یہ کہا ہے اور جو پکڑا بھی گیا ہے, ہم نے یہ بھی کہا. اور آپ دیکھیں ٹریبیونل کا فیصلہ 1-5 میرے سامنے رپورٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the tribunal said that ECP should introduce a legislation to punish election staff for negligence in their duties. ہم نے سب سے پہلے کہا کہ جی آروز پکڑے گئے ہیں. اچھا جو پیپلز پارٹی ہے, ہماری بات ہوئی اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ, ہم نے کہا جی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی آروز کا الیکشن ہے. تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں 1-4 کا پورا کیس جو ہے جس میں آروز نے ایفیڈیوٹ کے اوپر مانا ہے کہ انہوں نے اس میں irregularity کی ہے اور انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں, میں جوڈیشل کمیشن میں پیش کر رہا ہوں. سو پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ ڈسکشن ہوئی, اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ تھیلے کھلوا لیں تو اس پہ سے آپ کو اور بھی بہت کچھ ملے گا, جس کی کہ عمران خان صاحب نے تائید کی. اور سب نے کہا جی تھیلے کیوں کھلوائیں؟ عمران خان صاحب نے ان کی تائید کی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. So that part is being dealt by People's Party and we are supporting them. کہ جو آروز آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے, آپ لائیں. جو ہمارے پاس ہے ہم اس کا لاتے ہیں. اگر زرداری صاحب نے اعتزاز احسن کو وہ ثبوت دیا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں دیا تو پھر زرداری صاحب کو لیکن اعتزاز احسن صاحب تو ثبوت دینے کی بجائے ایک دوسرا راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ فارمولا امپلیمنٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی سسٹمیٹک ہے یا نہیں. وہ پروف نہیں ہے, وہ ایک مشورہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں اعتزاز احسن صاحب نے جب یہ ساری چیزیں کی, سوائے ایک چیز کے کہ جو محبوب انور کی ایک ان کے حلقوں سے متعلق جو بیگز سے متعلق رپورٹ تھی, اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, تو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن پیٹیشن میں نہیں ہیں, آپ NA 124 کا جو اپنا کیس ہے وہ آرگو نہ کریں. تو وہ ایک حد تک جو ہے بہت بڑی مانیوٹ سی ایک حلقے کی حد تک کی جو ہے ان کی وہ رپورٹ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے طارق صاحب, آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ نادرا کے حوالے سے جو الزامات ہم نے لگایا گیا کہ ہم نے انڈر پریشر کیا ہوا, کسی کو ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں جی, اگر یہ ساری صورتحال جو اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف نے کھڑی کی ہوئی ہے اور چائے کی پیالی میں طوفان لے کے آئے ہوئے ہیں, لیکن اگر اس چائے کی پیالی میں تھوڑی سی بھی چیز مشکوک نکلا ہے تو آپ لوگوں کے لیے تو لمحہ فکریہ ہے نا. انویریفائڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جعلی نہیں, کہ جعلی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت الیکشن ہوئے ہیں, الیکشنوں کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے ہیں, اس کے بعد ٹریبیونلز میں لوگوں کے کیسز گئے ہیں, سپریم کورٹ تک لوگ لڑتے رہے ہیں. اس میں کوئی بھی نیا ایسا کام نہیں ہے جو اس سے سیاسی عمل میں, جمہوری عمل میں یا الیکشنز کے بعد نہ ہوا ہو. لیکن یہ جو ڈرامہ ایک تحریک انصاف نے کھڑا کیا ہوا ہے پورے ملک میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. آپ نے جاری کیا نا, نہیں میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. پروویژن موجود ہے 225 کی, تو پھر آپ نے کیوں, مطلب آپ بھی دباؤ میں آ کر کے فیصلے کرتا ہوں جی کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے شہر بند ہوں. ابھی وہ پاکستان کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان خود کر رہے ہیں, لیکن ایسے عوامل ضرور ہیں کہ ملک کو ٹریک پہ نہیں چڑھنے دینا.
نہ اسے جینے دینا ہے نہ اسے مرنے دینا ہے. جب سے ابھی یہ الیکشن ہوئے ہیں یہ لوگ کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے. ابھی آپ مجھے یہ دیکھیں کہ تمام پاکستان کا میڈیا الیکٹرانک ہے, پرنٹ ہے, ٹاک شوز ہیں, وہ ایک ہی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں. فیسیلیٹیٹ کیا انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائے, آپ نے بنایا, انہوں نے جو کہا آپ نے وہ کیا تو ہے, تو یا تو پھر آپ کھلے دل سے ایکسپٹ کر لیں یا پھر میں نے یہ عرض کی کہ ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں جس انداز سے انہوں نے اسلام آباد میں یلغار کی, جس انداز سے وہ پاکستان کے شہر بند کر رہے تھے, جس طرح پاکستان میں ایک معاشی ترقی کا پہیہ رک رہا تھا, جب تک نہیں ہو جاتی وہ دوبارہ سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں, ان کا کنٹینر لاہور کے لیے روانہ. بات یہ ہے کہ جو یہ ٹریبیونلز ہیں, 2 ٹریبیونلز کے میں اور بھی کئی فیصلے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن جو بالکل سامنے کی بات ہے ہری پور میں جو ان کے ڈاکٹر عامر زمان صاحب تھے, انہیں الیکشن ٹریبیونل نے نااہل نہیں کیا, وہ تحریک انصاف کا MNA تھا, ابھی اس کی جگہ عمر ایوب کو فاتح قرار دیا گیا. درا آدم خیل سے ان کے MNA کو الیکشن ٹریبیونل نے نااہل کیا. تو یہ کون سی ایسی نئی بات ہو گئی ہے؟ اگر انہیں ٹریبیونل نے نااہل کیا ہے یا ری پول کہا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ریمیڈی, ہمارے پاس اگلی جو اویلیبل تھی آپشن, ہم سپریم کورٹ چلے گئے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. یہی حال NA-122 کا ہے. اگر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں آیا کورٹ میں ہی بزر رہیں گے, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو سازش ہے کہ اس ملک کو نہیں چلنے دینا, اس ملک کے نظام کو نہیں چلنے دینا, یہی تو سازش ہے. ظفر اللہ خان صاحب ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں آخری ایک جملہ کہہ دوں, NA-122 میں اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے آپ کورٹ میں چلے جائیں, آپ کے ہمارے حق میں آتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا, اس کے لیے جناب کنٹینر تو روز پریس کانفرنس اتنے بڑے بڑے ڈرامے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی ٹویٹس بھی لے کے جائے گی کمیشن کے سامنے, اور ان ٹویٹس کا متن اس طرح سے ہے کہ انہوں نے یا تو کچھ سجیسٹ کیا ہوا ہے ECP کو, یا کریٹیسائز کیا ہوا ہے, یا سوال اٹھایا ہوا ہے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو وکیل خود کریٹیسائز کرتا رہا وہ ان کا دفاع کیسے کر سکتا ہے کورٹ میں, تو وہ یہ بھی اس کو بھی ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں گے. دیکھیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں وکیل جب کوئی مقدمہ لیتا ہے اور ایک اس کی جو ذاتی رائے ہوتی ہے مختلف موضوعات پہ, ان میں ایک فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا پوائنٹ پھر وہی ہے, یہ صدیقی صاحب نے بھی بات کی, مگر جوڈیشل کمیشن پہ تو آپ نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ پہلے ہی سائن کر کے دے دیے کہ اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے, آپ نے پورا اپنا گریبان پکڑا دیا تو حکومت کا یہ ہوگا وہ ہوگا. میں جس چیز کا رونا رو رہا ہوں, پاکستان میں سیاسی تصفیے آج تک سڑکوں پہ نہیں ہوئے بلکہ سیاسی میچیورٹی سے. What is encouraging PTI? Who is encouraging PTI to get on the roads? یہ تو PTI کے دوست بتائیں گے نا, ان کو دیکھیں وہ ایک ابھرتی ہوئی جماعت ہے. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اس قسم کی پولیٹکس سے ان کی حمایت بڑھ رہی ہے تو الیکشن لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں الیکشن مشینری کی عدم موجودگی کے باوجود آپ اگر اتنا کلائمیٹ آف اوپینین بنا لیں, میرا خیال ہے یہ الیکشن کے درمیان کا عرصہ پارٹیوں کو آرگنائزیشن پہ لگانا. ٹھیک ہے ظفر صاحب, یہاں پہ رکیے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ اب تمام معاملات کنکلوڈ کیا کر رہے ہیں, یہ مزید رینڈم ہوتے جا رہے ہیں, کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں, یا دے ہیو سم ڈائریکشن. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اندلیب صاحبہ, پہلے تو مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ PTI کو انسپریشن کہاں سے آتی ہے بار بار سڑکوں پہ آنے کی؟ عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, ٹیلی ویژن پہ نظر بھی آتا ہے, لیکن اگر آپ کی تمام معاملات کورٹ میں سنے جا رہے ہیں تو پھر بار بار سڑکوں پہ جانا ہی کیوں؟ ویسٹیج آف ٹائم ہے یا آپ لوگوں کی اوریجنل اسٹرینتھ ہی سڑک پہ آنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے کہا ہے, میں بار بار کہی جا رہی ہوں آپ کو, کہ جو جوڈیشل کمیشن ڈیسیشن دے گا وہ ہم اس کو مانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری انسپریشن کہاں سے آتی ہے؟ ہماری انسپریشن آتی ہے عوام سے. آپ دیکھیں, جا کے اس کمرے سے نکلیں, اپنے یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہیں ان سے انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں کہ جی 6 سال پہلے ان کی زندگی کے بہتر تھی یا اب تھی. ان سے پوچھیں جی انہوں نے ووٹ کس کو ڈالا تھا اور کس کو ملا ہے. ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے حالات 2008 میں کیا تھے اور اب کیا ہے. ان سے پوچھیں کہ بنگلہ دیش کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا. 1971 میں ہمارے ساتھ تھا, جب سے ہمارے ساتھ سے چھوٹا ہے وہ 6.2 پہ چلا گیا ہے. ہم 6.2 سے لے کے 3.2 پہ آ گئے ہیں. ان سے پوچھیں کہ جی ان کو رات کو گرمی میں آج 43 ڈگری ٹیمپریچر ہے,
ان کو کتنی دفعہ بتی آتی ہے اور پچھلے 6 سال سے کتنی دفعہ ان کو یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے اندلیب صاحبہ، میں نے آپ سے سوال تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ انسپریشن ان سے آتی ہے. یہ اگر سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کو کوئی بیچاروں کو کوئی مسئلہ ہے جو سڑکوں پہ آتے ہیں, ورنہ سڑکوں پہ آنے کا کسی کو شوق ہے یا ہمیں شوق ہے کہ ہم نے اتنے دن وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے گزارے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں, اس میں یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے, یہ میرے جو ساتھی ہیں قیوم صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی 2012 میں وہ اصغر خان کا کیس ڈیسائیڈ ہوا, 1992 میں وہ شروع ہوا, پروف بھی ہو گیا کہ جی نواز شریف کو پیسے دیے اور اس پیسوں سے پروف ہونے کے باوجود کسی کو سزا ملی. مجھے بتائیں کس کو سزا ملی ہے؟ کسی آرو کو ملی ہوئی سزا. ان کا کہنا ہے کہ وہ پروف ہو گیا کہ نواز شریف کو پیسے دیے تھے. اس کا اگر ججمنٹ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ دو اشخاص ہیں جو ریسپانسبل ہیں. جرم جس نے کیا ہے اس کو نہیں کریں گے. طارق الچودھری صاحب کو دلیپ صاحبہ کی آواز آ رہی ہے. دلیپ صاحبہ آپ پلیز یہاں پہ رکیے گا. دلیپ صاحبہ بس میرا آپ سے آخری سوال ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. مجھے بتائیں جب پی ٹی آئی نے نیگوسیٹ کیا پی ایم ایل این سے, ایک جرگہ بنا, پھر جوڈیشل کمیشن بنا, عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ تھی, بہت عوام نکلی پی ٹی آئی کے لیے, لیکن جب ایونچولی معاملات پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنے ہیں اور پھر بہت سے میڈیٹرز کو ایڈ کر کے طے کر ہی لینے ہیں, تو پھر وائی ناٹ ٹاک ٹو ایچ ادر ڈائریکٹلی اینڈ ناٹ ویسٹنگ یور ٹائم آن روڈز. آپ کو یاد ہوگا 2 سال سے ہم ان کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں 4 حلقے کھول دو, 4 حلقے کھول دو, 4 حلقے کھول دو. یہ کہتے ہیں جی ای سی پی کا کام ہے. مجھے آپ ایک جواب دیں بطول کہ 1.5 سال ای سی پی کا ہیڈ نہیں مقرر کیا. ہیڈ لیس انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں, نہ آپ نے پی آئی اے کا کیا, نہ آپ نے ایس ای سی پی کا کیا, نہ آپ نے پی ٹی ڈی کا. آپ یہاں پہ رکیے گا دلیپ صاحب, آپ یہاں پہ رکیے گا. آئی وانٹ یو ٹو ریسپونڈ. آپ نے کیوں نہیں 26 سے زائد لوگوں کے ہیڈز نہیں نکالے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی غلط پرفارمنس کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ اس دفعہ بھی انصاف انہیں کو ملے گا. پہلے بھی وہ اپنی کامیابی کرا دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ جی کہ جس طرح عمران خان صاحب نادرا کے آفس سے باہر نکلے اور انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی, تاثر نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ میں اندر نادرا سے لے کے آیا ہوں. جب نادرا چیئرمین نے وضاحت کی تو اگلے دن انہوں نے بیان دیا کہ جناب یہ رپورٹ تو فلاں جگہ تھی اور ٹریبیونل کے پاس تھی اور یہ تھی. میرا یہ مطلب ہے کہ جو یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یا جس طرح کی سیاست یہ کر رہے ہیں, اس سے نہ تو کوئی ملک کا بھلا ہونا ہے نہ کوئی عوام کا بھلا ہونا ہے. عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ٹرینڈ رہا ہے. حالانکہ یہ وہ پولنگ سٹیشنز تھے جہاں سے جنرل الیکشن میں انہیں میکسیمم ووٹ پڑے تھے, جو خاص طور پہ کنٹونمنٹس وغیرہ کے علاقے تھے, یہاں سے بڑی بھاری تعداد میں. لیکن اگر جیسے آپ لوگ 1 to 5 میں ری الیکشن کروا لیتے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ ڈائریکٹلی الیکشن کرواتے, پتہ چل جاتا کہ جی الیکشن میں irregularities ہوئی ہیں یا نہیں. آپ لوگ بھی کورٹ کی طرف چلے گئے معاملات کو مزید لنگر آن کرنے کے لیے. جو فیصلہ آیا ہے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ نہ تو اس میں سعد رفیق صاحب نے کوئی جعل سازی کی, نہ دھاندلی کی, نہ کوئی میل پریکٹس کی, نہ میل آف آئی ڈی, نہ ال انٹینٹ, یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. نہ کوئی ہماری جماعت کے ورکر نے, نہ ریٹرننگ آفیسر نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا آپ کو کلیئرٹی اور اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اس فیصلے میں جج صاحب خود دے رہے ہیں اور اس کے بعد الیکشن بھی دوبارہ کرا رہے ہیں تو اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے قیوم صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے ود دی پیس آف ٹائم, یا پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے؟ میرا خیال یہ دونوں ڈسکریڈٹ ہوتے جا رہے ہیں. What do you think of that? میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے جمہوریت کی خدمت نہیں ہو رہی. ہمہ وقت بخار میں رہنا, سیاسی بخار میں رہنا دائمی مرض نہیں ہے. یہ گورننس کا ٹائم ہے, ریفارمز کا ٹائم ہے. الیکٹورل کمیٹی میں بیٹھ کے سلجھانے کا میرا خیال ہے انف ایویڈنس آ گیا ہے, سیمپلز آ گئے ہیں کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. یہ نہ ہو کہ پھر ہم انتخاب کے دروازے پہ ہوں اور ہم نے صفر ریفارم کی. ٹھیک ہے, ایک کوشچن ہے جس کا مجھے بہت شارٹلی جواب چاہیے. قیوم, ڈو یو ریئلی تھنک کہ 2015 میں الیکشنز ہو رہے ہیں, ہاں یا نا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, ساری چیزیں لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو 2018 ہی مجھے تو لگتا ہے کہ سال ہے. ٹھیک ہے, اوکے, واٹ ڈو یو تھنک؟ اگر کسی صوبے کے بلدیاتی انتخابات رہ گئے, ویسے تو سارے ہے کیلنڈر میں 2015 میں ہوں گے کچھ انتخابات, لیکن بلدیاتی انتخابات کی بات نہیں گئی, 2015 میں مطلب سندھ اور پنجاب میں ہو رہے ہیں. طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ہو رہے الیکشن 2015 میں یا نہیں؟ اگر عمران خان صاحب کا طرز عمل اور ان کی گفتگو اور ان کے دعوے سنے تو میرا خیال ہے کل صبح ہی الیکشن ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح کے ان کے دعوے ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں, الیکشن انشاءاللہ مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اندلیب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 2015 میں الیکشنز ہو رہے ہیں؟
देखिए मैं सिर्फ एक पहले कहूंगी, जमहूरियत को कह रहे हैं डीरेल कर रहे हैं, 2 साल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज रहे और ही डिड नॉट डिजर्व टू बी, क्योंकि जाली वोट आया। जब तक के ये वोटों का सिलसिला साफ नहीं होगा, हमारे पास हुकूमत सही नहीं आएगी। 2015 में अगर इलेक्शन हो गए तो बहुत बेहतर होगा। अगर होंगे या नहीं होंगे? इंशाल्लाह होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, देखते हैं NA 122 का 125 का मामला, जुडिशल प्रोसीडिंग मुल्क के अहम सियासी उमूर को किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाती हैं और किसका मौक़िफ़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी जमात है कि इन्होंने सिंध के अंदर धांधली की और मतलब इसी तरह से महाजिर कौम मूवमेंट MQM के ऊपर, जमात इस्लामी MQM के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये इस तरह से चीजें जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर ज़फ़रुल्लाह खान साहब से ये पूछेंगे कि जैसे उन्होंने एक नुक्ता रेज किया कि व्हाट मेड नादरा टू कम फॉरवर्ड एंड बिहेव इंडिविजुअली। एक ब्रेक लेते हैं, फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। तारिक फजल चौधरी साहब, आप मुझे बताइएगा नादरा की रिपोर्ट आपके लिए क्या अहमियत रखती है? NA 125 में तो हमने देखा कि PMLN थोड़ा बैकफुट पे चलेगी, क्या NA 122 के मामले में भी अब आप बैकफुट पे जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि नादरा की रिपोर्ट को अगर आप गौर से पढ़ें, और इतफाक से मेरे पास शायद प्रिंटेड फॉर्म में तो नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। आप देखिए, उसमें किसी जगह के ऊपर भी इस तरह की बात नहीं है कि ये कहा गया हो कि इस हल्के में कोई धांधली हुई है या इस हल्के में कोई इस तरह की बेज़ाब्तगी। सबसे बड़ी बात तो ये जी कि जब ये भेजा गया नादरा को, ये बात इससे पहले इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने वो स्याही जो इस्तेमाल की जानी थी इलेक्शन में, वो इस्तेमाल नहीं की। ये फैक्ट तो सबको पता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ढकी छुपी हो। इसके ऊपर पार्लियामेंट में बात हुई, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इसके ऊपर बात की कि वो स्याही जो नादरा ने इस्तेमाल करनी थी, वो स्याही जो इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करनी थी, वो इस्तेमाल नहीं हुई। तो अब तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ नादरा से तो पूछी ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल जब एक चीज़ आपको पता है तो फिर आप नादरा की किस रिपोर्ट का किस अंदाज से आप चाहते हैं कि वो आपको क्या इंटरप्रेट करके देंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं ये इनकी सारी अपनी ज़ाती होती हैं। लेकिन क्या आप लोगों की इंटरप्रिटेशन भी आप लोगों की अपनी ज़ाती होती है? अब यहाँ पे रुकिएगा ज़फ़र साहब, जैसे पहले मुझे बताइएगा कि आपने नादरा के हवाले से कहा कि क्या नादरा भी किसी के प्रेशर में आके कुछ चीज़ें? देखिए, मैंने हमारे दोस्त थे तारिक मलिक साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया। ठीक है, स्याही नहीं थी जो प्रिस्क्राइब की गई, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्टें आई उसमें 4 चीज़ें ज़रूर सामने आई कि वो शनाख्ती कार्ड नंबर उन्होंने बता दिया जिस शख्स ने 1 से ज़्यादा वोट डाला। आप उससे आगे तो तहकीक होनी चाहिए थी कि भाई आपने जमहूरियत पे इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों की। ये बात भी तस्दीक हो गई कि भाई वो साथ वाले हलके में रहता था, उसने कहा यहाँ तो पार्टी मजबूत है, जाओ दूसरे हलके में वोट देकर आओ। ये भी तय हो गया। जहां पे काउंटर फाइल पे ऐसा शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये तो काबिल फहम बातें थी ना। लेकिन उस वक्त हुकूमत ने ज्यादती की उस चेयरमैन को, बावजूद इसके कि उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस दिया, उसे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। अब मैं जो पॉइंट दोबारा उठा रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आना चाहिए, ना हुकूमत की तरफ से, ना अपोजिशन की तरफ से। इसको मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब नादरा के ऑफिस जाते हैं, उसके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये प्री स्कैन रिपोर्ट है। उसके बाद बेचारे नए चेयरमैन नादरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है कि नहीं भाई ये हमने नहीं दी, ये तो पता नहीं है, और वो भी वजाहत करते हैं कि हमने ट्राइब्यूनल से दी है। तो मेरा सिर्फ ये है कि रॉ मटेरियल कोर्ट की अमानत होना चाहिए, उसे पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। कि आपने नहीं देखा कि उसके बाद मौजूदा नादरा ने वजाहत की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम सिर्फ रिकॉर्ड, मतलब हमारे दोस्त ने अभी कहा कि उनके पास उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। मेरी जाती राय है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इनके पास नहीं होना चाहिए, तो वो या नादरा के पास होना चाहिए या कोर्ट के पास होना चाहिए। जितना भी मटेरियल है वो किसी ने ईमेल की होगी उनको, वो ईमेल की शक्ल में नहीं है, तस्वीर की शक्ल में। तो फिर चले, वैसे तो अब आप डिजिटल वो लॉ भी ला रहे हैं, लेकिन नहीं, जब आपने कहा ना सॉफ्ट वर्जन, बड़ा कोई मेहरबान है जिसने 700 सफ़ों का सॉफ्ट वर्जन बना दिया, वरना वो अमानत है उस ट्राइब्यूनल की। यही चेयरमैन नादरा ने आके टेलीविजन पे कहा कि सॉरी हमने इमरान खान को नहीं दी, जिस टोकन पे उन्होंने इमरान खान को नहीं दी, उसी टोकन पे वो हुक्मरान जमात के पास भी नहीं होनी चाहिए।
वो सिर्फ ट्राइब्यूनल में जानी चाहिए, वहां पे क्या आप इस एडजुडिकेट बात से, होनी मैं चाहिए। ये नुक्ता अंदलीब के पास लेके जाऊंगी, क्या आप इस बात से डिसएग्री करते हैं, चाहे NA 125 में ये कहा जाए कि इरेगुलरिटीज हुई हैं और साद रफीक साहब ये कहें कि मुझे बुला के डीसीट नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं किया, ये बात भी पीटीआई के फेवर में जाती है, उनके मौके पर तकलीफ मिलती है। फिर अगर नादरा, लेट मी कंप्लीट, अगर नादरा की रिपोर्ट आती है उसमें वोट्स ज्यादा अनवेरिफाइड निकल आते हैं, ये भी सब हाउ पीटीआई के फेवर में जाता है। देखें किसके फेवर में जाता है या नहीं जाता, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को एक खुदकश टोला कहता हूं, जो सारे एक दूसरे के खिलाफ खुदकशी करने लगे। मतलब साद रफीक साहब अगर ये कहें कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये भाई आरओज ने क्यों मेहरबानी की, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने क्यों मेहरबानी की, या चले मेहरबानी नहीं की, वो इतने निकम्मे और नाअहल थे कि वो फॉर्म भी नहीं प्रॉपर फिल कर सके, रिकॉर्ड भी प्रॉपर नहीं मेंटेन कर सके, क्योंकि कीमत पाकिस्तान की जमहूरियत दे रही है जो कि काबिल कबूल नहीं है। ये सियासी जमातें आती जाती रहेंगी। अंदलीब, आप समझती हैं कि पीटीआई अयाज सादिक साहब को भी डी-सीट करवाएगी, क्योंकि साद रफीक का क्रेडिट तो आप लोग ही ले जाते हैं? देखिए, मैं आपको दो चीजें बताऊं कि जो 122 है ना, उसका केस मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ। मेरी हर दफा, और बहुत ही पुराना है, आपको याद होगा कि हमने पहले जो कमीशन को रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जाए, और ये सारे बार आ गए, परवेज रशीद वगैरह, वो देखे जी हमारे वोट बढ़ गए, और हमने तब भी ये कहा था कि हम ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स करा रहे। आप तो 1,25,00,000 एक्स्ट्रा बैलेट पेपर उर्दू बाजार से छपवा चुके हैं, तो वो वोट तो आपने बेशुमार बढ़ाए हुए हैं। मैं आपको इनका एनालिसिस बता देती हूँ। साद रफीक का 2002 में साद रफीक ने NA 119 से 43,166 वोट्स लिए हैं, ठीक है। 2008 में उन्होंने 70,752 वोट लिए NA 125 से, अब जाके उनके 1,23,009 वोट आ गए। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इतना वेरिएंस है, और पता चला जी 25% एक्स्ट्रा बैलेटिंग हुई है, जबकि लॉ सिर्फ 5% एक्स्ट्रा बैलेटिंग की इजाजत देता है। और ये ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो खान साहब भी कोट करते हैं और हम भी कोट करते हैं, हमारे पास 3 रिपोर्टें हैं जो कि ये ऑडिट हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, बाकी सब कुछ छोड़ दें। जो पहला कमीशन ने रिपोर्ट निकाली ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट से, उनको पता चला जी कि 59 पोलिंग स्टेशंस में फॉर्म 14 है ही नहीं थैले में। फॉर्म 14 होता है रिजल्ट कार्ड। मैं बाहर आके कहूं मेरी फर्स्ट डिवीजन है, आप कहें जी रिजल्ट कार्ड लाओ, मैं कहूं मेरे पास रिजल्ट कार्ड ही नहीं है। 59 पोलिंग स्टेशंस में फॉर्म 14 नहीं है, तो ये कहां से रिजल्ट आया है 1,23,009 वोट। लेकिन गवर्नमेंट ने जो जवाब दाखिल करवाया, अंदलीब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, जिसमें ये कहा गया कि बैलेट पेपर्स और फौज की निगरानी में तमाम प्रोसीजर हुआ। तो अगर ये यहाँ पे धांधली साबित होती है, इरेगुलरिटीज भी होती है, तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है ECP के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अब्दुल क़य्यूम साहब, PMLN ये कहती है कि आर्मी की सुपरविजन में बैलेट पेपर्स का सारा काम हुआ, तो अब अगर उसमें प्रॉब्लम निकलती है तो फिर तो आपको एक और फरीक फौज भी अंदर लानी चाहिए। नहीं, ये तो देखे ना जी, जो केस जाके लड़ रहे हैं वहाँ पे वो है, लेकिन ये तो सब चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि बैलेट पेपर्स छपे थे और उस निगरानी में छपे थे, और फिर वहाँ से जो उसकी तरसील थी वो फौज की सिक्योरिटी के अंदर हुई थी, और फिर वो सारे उसमें मौजूद हैं। तो लिहाजा किस चीज़ की तरसील होना सिक्योरिटी के अंदर एक दूसरी किस्म का इशू है। लेकिन अंदलीब से मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि मुझे एक नहीं कई मरतबा उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने मुझे फ़ोन के ऊपर बताया था कि ये आरोज़ का इलेक्शन है और ये जो भी है। तो क्या क्योंकि आसिफ जरदारी उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, तो ये उनको इन्होंने अपने एक प्राइम विटनेस में क्यों शामिल नहीं किया? वो कि आसिफ जरदारी साहब ने कभी इसके ऊपर बात नहीं की है, लेकिन अगर सदर पाकिस्तान के तौर पर तो क्या इंटरव्यू की, ये सबसे पहले मैंने कहा कि आरोज़ का इलेक्शन था। ठीक है, तो फिर उनको भी एक प्राइम विटनेस के तौर पर लेके आना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो सदर पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर थे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले किसी मरहले के ऊपर आसिफ जरदारी साहब को बतौर प्राइम अपने एक विटनेस के क्रॉस एग्जामिन करने के लिए बुलाएगी? I think I will take this point to अंदलीब। अंदलीब, आप लोग बुलाएंगे आसिफ जरदारी साहब को, क्योंकि ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आरोज़ का इलेक्शन है, इमरान खान साहब ने उन्हें ऑन किया, लेकिन आपने इस पूरे प्रोसीजर में उन्हें कहीं रखा नहीं, क्यों? जी, हमने, और ये क्लियरली सुन ले, हमने हर बंदे का जिसने ये कहा है और जो पकड़ा भी गया, हमने ये भी कहा, और आप देखें ट्रिब्यूनल का फैसला 125 मेरे सामने रिपोर्ट है,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the tribunal said that ECP should introduce a legislation to punish election staff for negligence in their duties. ہم نے سب سے پہلے کہا کہ جی آروز پکڑے گئے ہیں. اچھا جو پیپلز پارٹی ہے, ہماری بات ہوئی اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ, ہم نے کہا جی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی آروز کا الیکشن ہے, تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں 124 کا پورا کیس جو ہے جس میں آروز نے ایفیڈیوٹ کے اوپر مانا ہے کہ انہوں نے اس میں irregularity کی ہے اور انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں, میں جوڈیشل کمیشن میں پیش کر رہا ہوں. سو پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ ڈسکشن ہوئی, اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ تھیلے کھلوا لیں تو اس پہ سے آپ کو اور بھی بہت کچھ ملے گا, جس کی کہ عمران خان صاحب نے تائید کی, اور سب نے کہا جی تھیلے کیوں کھلوائیں, عمران خان صاحب نے ان کی تائید کی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. So that part is being dealt by People's Party and we are supporting them کہ جو آروز آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے آپ لائیں, جو ہمارے پاس ہے ہم اس کا لاتے ہیں. اگر زرداری صاحب نے اعتزاز احسن کو وہ ثبوت دیا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں دیا تو پھر زرداری صاحب کو ڈیفینیٹلی. لیکن اعتزاز احسن صاحب تو ثبوت دینے کی بجائے ایک دوسرا راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ فارمولا امپلیمنٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی سسٹمیٹک ہے یا نہیں. وہ پروف نہیں ہے, وہ ایک مشورہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب نے جوڈیشل کمیشن, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں اعتزاز احسن صاحب نے جب یہ ساری چیزیں کی, سوائے ایک چیز کے کہ جو محبوب انور کی ایک ان کے حلقوں سے متعلق جو بیگز سے متعلق جو رپورٹ تھی, اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, تو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن پیٹیشن میں نہیں ہیں, آپ NA 124 کا جو اپنا کیس ہے وہ آرگو نہ کریں. تو وہ ایک حد تک جو ہے بہت بڑی مانیوٹ سی ایک حلقے کی حد تک کی جو ہے ان کی وہ رپورٹ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے طارق صاحب, آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ نادرا کے حوالے سے جو الزامات ہم نے لگایا گیا کہ ہم نے انڈر پریشر کیا ہوا, کسی کو ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں جی, اگر یہ ساری صورتحال جو اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف نے کھڑی کی ہوئی ہے اور ایک چائے کی پیالی میں طوفان لے کے آئے ہوئے ہیں, لیکن اگر اس چائے کی پیالی میں تھوڑی سی بھی چیز مشکوک نکلا ہے تو آپ لوگوں کے لیے تو لمحہ فکریہ ہے نا. انویریفائڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جعلی نہیں, کہ جعلی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت الیکشن ہوئے ہیں, الیکشنوں کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے ہیں, اس کے بعد ٹریبیونلز میں لوگوں کے کیسز گئے ہیں, سپریم کورٹ تک لوگ لڑتے رہے ہیں. اس میں کوئی بھی نیا ایسا کام نہیں ہے جو اس سے سیاسی عمل میں, جمہوری عمل میں یا الیکشنز کے بعد نہ ہوا ہو. لیکن یہ جو ڈرامہ ایک تحریک انصاف السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول. آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا 2015 الیکشن کا سال ہوگا یا نہیں, جیسے کہ عمران خان صاحب بار بار دعویٰ کرتے ہیں, اور ملک میں جس طرح کے اہم سیاسی معاملات چل رہے ہیں, NA 122 کی بات کریں, NA 125 کی بات کریں, اور 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے جو پروسیڈنگز جوڈیشل کمیشن کر رہا ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ تینوں معاملات کیا یہ بات کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہوگا, یعنی کہ کیا 2015 کے اواخر میں دوبارہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور عمران خان کا دعویٰ کس حد تک سالیڈیفائی ہو سکے گا یا نہیں. اس حوالے سے مفصل بات کرنے کے لیے میرے ساتھ عبدالقیوم صدیقی صاحب موجود ہیں. از ویری کریڈیبل جرنلسٹ, کورٹ کے معاملات کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں. اور ظفر اللہ خان صاحب نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا, از ویری کریڈیبل الیکشن ایکسپرٹ. طارق فیروز چودھری تھوڑی دیر میں پروگرام میں جوائن کریں گے, نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں گے. اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. قیوم, آپ بتائیے گا 2015 الیکشنز کا سال ہوگا؟ نہیں, میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں کہ میں خان صاحب کی طرح سے جو ہے وہ پریڈکشنز دیتا پھروں, نہ میں وہ کوئی طوطا فال نکالنے والا کوئی اس طرح کا ہے. لیکن مجھے جو ہے آپ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ اندازے اور قیافے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو کہ 2013 کی جو انتخابات ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو الزامات ہیں کہ وہاں پہ شاید کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے اس قسم کی, جس کی وجہ سے ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ چرا لیا گیا, اس کی تحقیقات کر رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اب ایک دوسری بڑی پاپولر سیاسی جماعت ہے تو اس کے فالوورز کو بھی اکٹھا رکھنا ہے, تو ان کو کیسے اپنے ورکرز کو جو ہے موٹیویٹڈ رکھا جائے, اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھا جائے, تو ان کو ایک امید دلانے کی بھی میرے خیال میں ایک وہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2015 کے انتخابات
की बात क्यों की जा रही है, और जाहिर है कि वो सिर्फ एक सियासी पार्टी की तरफ से हो रही है और वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ का शायद ये ख्याल है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंक्वायरी कमीशन है इसका इंतखाबात की तहकीकात का, शायद वो उनके जो इल्ज़ामात हैं उनसे शायद इत्तफाक कर ले, क्योंकि बसूरत दीगर तो कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि 2015 जो है वो इंतखाबात का साल होगा। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, आप क्या समझते हैं, NA-122 के हवाले से नादरा की रिपोर्ट आती है, जो रिपोर्ट्स डाले जाते हैं अयाज सादिक के लिए उससे ज़्यादा अनवेरीफाइड वोट्स निकल आते हैं, फिर ये डिबेट शुरू हो जाती है कि अनवेरीफाइड वोट्स और जाली वोट्स में डिफरेंस क्या है, और PMLN उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है और PTI अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है, तो इससे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कॉज को कितना नुकसान पहुंचता है? मेरा ख्याल है नादरा की रिपोर्ट दोनों सियासी जमातों को इस अंदाज में मार्केट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा थी, वहाँ जाती और उस स्क्रूटनी पे ये राय देने का हक उस ट्राइब्यूनल के जज को है। अब नतीजतन क्या हुआ है, दोनों पार्टियां अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसे इंटरप्रेट कर रही हैं, और रिपोर्ट का असल मतन तो 700 सफ़ों की वो रिपोर्ट है, गालबन वो हर शख्स नहीं पढ़ेगा, तो वो अगर हर पार्टी अपने हामी लोगों को अपने अंदाज में उस पर ईमान और उसकी तफहीम देगी, तो इससे जुडिशल प्रोसेस थोड़ा सा, हमने तो सुना था कि जब कोई मैटर सब जुडिस होता है उस पर रायज़नी से गुरेज करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को प्रेजुडिस करते हैं बल्कि उसकी वैलिडिटी को पहले ही डिस्प्यूटेड कर देते हैं। मसलन एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अनलेस के अब मैं वो रिपोर्ट खुद पढ़ूं और अपनी राय कायम करूं, वरना मेरे लिए राय, अगर आप PTI के हामी हैं तो इमरान खान साहब ने कायम कर दी, अगर आप तो फिर क्या आप ये भी अपनी बात से आगाज़ कर रहे हैं कि मीडिया की तवज्जो गैर जरूरी उमूर पे है, और भी बातें डिस्कस हो सकती हैं इस पर रायज़नी अगर नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्या डिस्कस करें? नहीं, मीडिया बिल्कुल करे, मीडिया उसको उस प्रोसेस को करे कि क्या मसलन एक दिन इमरान खान साहब वहाँ जाते हैं, बाहर खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नादरा को, हमारी गुलाम हुक्मरानी तो इतनी है कि उसके बाद 4 वजाहती बयानात नादरा को देना पड़ते हैं, तो हम कोई एक आज़ाद मुल्क नहीं है कि जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन दबाव में नहीं आते या इंस्टीट्यूशन आज़ाद अंदाज में है। मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें रॉ मटेरियल को जब फुटबॉल बनाएंगी तो वो इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने रफ्ता रफ्ता जान पकड़नी है, मतलब इस पे प्रोग्राम होना चाहिए ना कि व्हाट मेड नादरा चेयरमैन एड्रेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजाहतें, ये वो सारा कुछ कि नहीं जी वो प्री स्कैन रिपोर्ट हमने नहीं दी थी, वो तो कहीं और से आई, इमरान खान साहब को भी वजाहत। ज़फ़र साहब, आप यहाँ पे रुकिएगा, इस नुक्ते को अंदलीब अब्बास साहब से कमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। अंदलीब साहब, आप लोग फिर सड़कों में निकल आ रहे हैं, आपका 126 दिन का धरना, फिर जुडिशल कमीशन आप लोगों की शराइत पे बन गया, अब एजिटेशन की पॉलिटिक्स अफोर्ड कर सकती है मजीद PTI? देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की हैं मेरे साथियों ने, मैं उस पर कमेंट करूंगी कि कयूम साहब ने कहा कि जी वाहिद पार्टी है जो ये कह रही है, बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करती हूँ, ये वाहिद पार्टी है जिसने 2 साल में मुसलसल एक बात की है कि जी 70 से तमाम पार्टियां शोर मचा रही हैं कि जी इलेक्शंस हमेशा रिग्ड होते हैं, लेकिन किसी पार्टी ने उस पर आवाज नहीं उठाई। तो अगर हम इस तारीखी मोमेंट पे ले आए हैं जिसमें 26 पार्टियां इंक्लूडिंग PMLN, इंक्लूडिंग PPP, इंक्लूडिंग पार्टीज फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस, ANP, सारे आके कह रहे हैं जी धांधली हुई और अपने सबूत पेश कर रहे हैं, तो पहली दफा एक पार्टी ने लीड करके इस प्रोसेस को इस जगह ठहराया है जहां अवाम को यह पता चले कि जी अगर 40 साल से रिगिंग हो रही सब कहते हैं, तो इसके बारे में किसी पार्टी ने क्यों नहीं पहले आवाज उठाई, नंबर 1। नंबर 2, जो बात जफर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर है, और यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से आपको याद हो नादरा जो प्रीवियस साहब चेयरमैन थे जिनका नाम तारिक मलिक था, 118 का जब वेरिफिकेशन के लिए गया था, 122 का वेरिफिकेशन के लिए गया है तो उस्मान मुबीन पे प्रेशर आया है। 118 का जब गया वेरिफिकेशन के लिए उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसने कहा जी मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा। रात के 1:30 बजे उसको निकाला गया, उसके घर में जाके उसकी बीवी को बताया गया, उसके बाद उसने केस किया, वो वापस आया,
اور اس کی پھر بیٹی کو فیصل آباد میں دھمکیاں دی، جان دی. لیکن اندلیب اور وہ صاحبہ چلے ابھی گئے. آپ لوگ باقاعدہ ثبوت پیش کر رہے ہیں، 1,60,000 سے زائد ڈاکیومنٹس، پھر 552 ڈاکیومنٹس، پھر 14 گواہان جس میں افتخار محمد چودھری کا نام نہیں ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اگر پی ٹی آئی اپنے کاز کو اسی طرح سپورٹ کرے جس طرح وہ لوگوں کے سامنے اعلان کرتی رہی کہ بہت سالیڈیفائڈ پروف ہے، تو آپ کو سڑکوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں تو میں تو سڑکوں پہ جانے کی فی الحال بات بھی نہیں کر رہی. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ جی ہم جو میں ان دونوں کی باتوں کا جواب دے رہی تھی. آپ کی جو بات ہے فی الحال ہم نے کہا ہے کہ جی جو جوڈیشل کمیشن جو رزلٹ لائے گا we will accept it, number 1. نمبر 2, جہاں تک چودھری افتخار صاحب کی بات ہے، ذرا سا آپ پڑھ لیں پروسیڈنگز میں کیا لکھا ہے. جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے کہ جی وٹنسز بلوائیں. چودھری افتخار کو وٹنس آلریڈی پی ایم ایل کیو ریکویسٹ کر چکا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا لا کوئی بھی وٹنس commissioned by anybody, any party can be cross-examined by all parties. So وہ چونکہ آلریڈی بلائے جا چکے تھے، اس لیے ان کا نام ہم نے بیچ میں نہیں رکھا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو شواہد آ رہے ہیں، یہ شواہد اب یہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شواہد کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. ہم یہ ڈسکس کریں کہ تمام معاملات ملک کی سیاست کو لے کے کس جانب جا رہے ہیں، واقعی الیکشنز ہونے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا یہ سب معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. آپ پلیز یہاں پہ رکیے گا. قیوم صاحب، یہ بھی ایک آرگیومنٹ اٹھایا جا رہا ہے کہ صرف جرا پی ٹی آئی کر رہی ہے یا گواہان صرف پی ٹی آئی کی طرف سے جا، باقی جماعتیں اس طرح سے گواہان کیوں نہیں لا پا رہی؟ اگر عوامی نیشنل پارٹی کے موقف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سومالی دھاندلی کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں کیمپیننگ نہیں کرنے دی گئی. پیپلز پارٹی کا کاز بھی کہ کیمپیننگ نہیں کرنے دی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی 21 جماعتوں میں سے کسی 5 کے پاس بھی ایسے ثبوت ہیں اس نوعیت کے جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں؟ اگر ہیں تو ابھی تک پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ اس میں اندلیب کی پہلی بات یہ کہ یہ پہلی پارٹی نہیں ہے جو دھاندلی کا شو مچا رہی ہے. 77 اور پھر اس کے بعد کا مارشل لا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے ایک طویل جدوجہد ہے. پھر 90 کے الیکشن کے اندر جب آئی جے آئی کی گورنمنٹ بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا اصغر خان صاحب ایک پیٹیشن لے کر کے گئے. پیپلز پارٹی اس وقت بھی شور مچاتی تھی، اور پھر اصغر خان صاحب کی ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں 96 میں آئی تھی، اور پھر 2012 میں اس کا جا کر کے فیصلہ ہوا جو اصغر خان کیس کے حوالے سے ہے. اور پھر اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ذمہ داروں کا تعین بھی کیا کہ ہمارے ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہوں نے انفرادی حیثیت میں انفرادی حیثیت کے اندر، وہ بطور ادارہ نہیں، ایک اپنی انفرادی حیثیت کے اندر ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے سابق، ان دونوں نے مینوپولیٹ کیا الیکشن کو اور مینڈیٹ چوری ہوا. سو لہٰذا یہ کہنا کہ شاید یہ پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کریے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی زندگی میں شاید یہ اس طرح سے ایک پہلی مرتبہ ایک معاملات جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے ہیں. جہاں تک دوسری بات انہوں نے کی کہ افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے کہ ہم نے ان کا نام اس لیے نہیں دیا اور وہ نہیں کیا، تو سب سے پہلا جواب جو آیا تھا وہاں پہ جب جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کہا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے داخل کیا تھا. اس میں فخر الدین ابراہیم صاحب کا نام تھا لیکن افتخار چودھری صاحب کا نام نہیں تھا. جب نجم سیٹھی اور حامد میر کا نام صاف صاف لیا گیا، بالکل وہ ساری ایویڈنس لسٹ جو ہے اس وقت فائل کی گئی. پاکستان مسلم لیگ کاف کا جواب بعد میں آیا، اور دلچسپ بات جو ہے وہ اس وقت آپ کو لگتی ہے کہ جو خان صاحب کنٹینر کے اوپر بیٹھ کر کے جن لوگوں کے نام لے کر کے الزامات عائد کیا کرتے تھے، ان میں سے بہت کم کے نام جو ہیں وہ انہوں نے ایز اے وٹنس اپنی اس میں شامل کیے، جبکہ وہ تمام باتیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے کر لی. اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. آرگیومنٹ پی ٹی آئی دے دی کہ مرحلہ وار دیں گے کچھ چیزیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل کیو آلریڈی وہ بات ٹھیک ہے، نام دے چکی ہے. وہ بات ٹھیک ہے. میں ان کو نہ تو اس بات پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا یا دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ تو جیسے جیسے پروسیڈنگز آگے چلیں گی، جہاں جس کی ضرورت محسوس کرے گا کمیشن اس کو بلائے گا، اور بلانا بھی چاہیے، اس میں کوئی وہ دوسری بات نہیں ہے. لیکن دیکھنے والی چیزیں یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریلائی کر رہی ہے ایویڈنس کے اوپر تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف جو کنٹینر کے اوپر الزامات لگاتی تھی ان الزامات کو لے کے چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف. تو اب یہ تینوں میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس کے آگے کیا چیز چلنے جا رہی ہے. تو وہ ذرا تھوڑی سی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں کیونکہ وہ جو باقی فریقین ہیں وہ پی ٹی آئی پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں پروفز کے حوالے سے. نہیں، اس میں صرف پیپلز پارٹی نے کہا، باقی جماعتیں ہیں نا اس میں سے کوئی ایم کیو ایم کے اوپر لگا رہا ہے، مہاجر موومنٹ ایم کیو ایم کے اوپر لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں پاکستان پیپلز مسلم لیگ سندھ کی جو ایک آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے پورے ملک میں
میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. آپ نے جاری کیا نا, نہیں, میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. پروویژن موجود ہے 245 کی, تو پھر آپ نے کیوں, مطلب آپ کے دباؤ میں آ کر کے فیصلے کرتا ہوں جی کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے شہر بند ہوں. ابھی وہ پاکستان کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر جو میں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی ایک سازش ہے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان خود کر رہے ہیں, لیکن ایسے عوامل ضرور ہیں کہ ملک کو ٹریک پہ نہیں چڑھنے دینا, نہ اسے جینے دینا ہے, نہ اسے مرنے دینا ہے. جب سے ابھی یہ الیکشن ہوئے ہیں, یہ لوگ کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے. ابھی آپ مجھے یہ دیکھیں کہ تمام پاکستان کا میڈیا, الیکٹرانک ہے, پرنٹ ہے, ٹاک شوز ہیں, وہ ایک ہی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں. آپ نے بنایا, انہوں نے جو کہا آپ نے وہ کیا تو ہے, تو یا تو پھر آپ کھلے دل سے ایکسپٹ کر لیں یا پھر میں نے یہ عرض کی کہ ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں. جس انداز سے انہوں نے اسلام آباد میں یلغار کی, جس انداز سے وہ پاکستان کے شہر بند کر رہے تھے, جس طرح پاکستان میں معاشی ترقی کا پہیہ رک رہا تھا, جب تک نہیں ہو جاتی وہ دوبارہ سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں. ان کا کنٹینر لاہور کے لیے روانہ. بات یہ ہے کہ جو یہ ٹریبیونلز ہیں, 2 ٹریبیونلز کے, میں اور بھی کئی فیصلے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن جو بالکل سامنے کی بات ہے, ہری پور میں جو ان کے ڈاکٹر عامر زمان صاحب تھے, انہیں الیکشن ٹریبیونل نے نااہل نہیں کیا. وہ تحریک انصاف کا MNA تھا. ابھی اس کی جگہ عمر ایوب کو فاتح قرار دیا گیا. درا آدم خیل سے ان کے MNA کو الیکشن ٹریبیونل نے نااہل کیا. تو یہ کون سی ایسی نئی بات ہو گئی ہے؟ اگر انہیں ٹریبیونل نے نااہل کیا ہے یا ری پول کہا ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس ریمیڈی, ہمارے پاس اگلی جو اویلیبل تھی آپشن, ہم سپریم کورٹ چلے گئے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. یہی حال 1 to 2 کا ہے. اگر فیصلہ ہمارے حق میں آیا کورٹ میں ہی بزریں گے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو سازش ہے کہ اس ملک کو نہیں چلنے دینا, اس ملک کے نظام کو نہیں چلنے دینا. یہی تو سازش ہے. ظفر اللہ خان صاحب, ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ شیئر کرتی ہوں کہ میں آخری جملہ کہہ دوں, 1 to 2 میں اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے, آپ کورٹ میں چلے گئے, آپ کے ہمارے حق میں آتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. اس کے لیے جناب کنٹینر تو روز پریس کانفرنس, اتنے بڑے بڑے ڈرامے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی ٹویٹس بھی لے کے جائے گی کمیشن کے سامنے, اور ان ٹویٹس کا متن اس طرح سے ہے کہ انہوں نے یا تو کچھ سجیسٹ کیا ہوا ہے ECP کو, یا کرٹیسائز کیا ہوا ہے, یا سوال اٹھایا ہوا ہے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو وکیل خود کرٹیسائز کرتا رہا وہ ان کا دفاع کیسے کر سکتا ہے کورٹ میں, تو وہ یہ بھی اس کو بھی ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں گے؟ دیکھیں, پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں وکیل جب کوئی مقدمہ لیتا ہے اور ایک اس کی جو ذاتی رائے ہوتی ہے مختلف موضوعات پہ, ان میں ایک فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا پوائنٹ پھر وہی ہے, یہ صدیقی صاحب نے بھی بات کی, مطلب جوڈیشل کمیشن پہ تو آپ نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ پہلے ہی سائن کر کے دے دیے کہ اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے, آپ نے پورا اپنا گریبان پکڑا دیا تو حکومت کا یہ ہوگا وہ ہوگا. میں جس چیز کا رونا رو رہا ہوں, پاکستان میں سیاسی تصفیے آج تک سڑکوں پہ نہیں ہوئے, بلکہ سیاسی میچیورٹی سے. What is encouraging PTI? Who is encouraging PTI to get on the roads? یہ تو PTI کے دوست بتائیں گے نا. ان کو دیکھیں, وہ ایک ابھرتی ہوئی جماعت ہے. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اس قسم کی پولیٹکس سے ان کی حمایت بڑھ رہی ہے, تو الیکشن لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں, الیکشن مشینری کی عدم موجودگی کے باوجود آپ اگر اتنا کلائمیٹ آف اوپینین بنا لیں, میرا خیال ہے یہ الیکشن کے درمیان کا عرصہ پارٹیوں کو آرگنائزیشن پہ لگانا. ٹھیک ہے ظفر صاحب, یہاں پہ رکیے گا. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ اب تمام معاملات کنکلوڈ کیا کر رہے ہیں. یہ مزید رینڈم ہوتے جا رہے ہیں, کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں, یا دے ہیو سم ڈائریکشن. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اندلیب صاحبہ, پہلے تو مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ PTI کو انسپریشن کہاں سے آتی ہے بار بار سڑکوں پہ آنے کی؟ عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, ٹیلی ویژن پہ نظر بھی آتا ہے, لیکن اگر آپ کی تمام معاملات کورٹ میں سنے جا رہے ہیں تو پھر بار بار سڑکوں پہ جانا ہی کیوں؟ ویسٹیج آف ٹائم ہے, یا آپ لوگوں کی اوریجنل اسٹرینتھ ہی سڑک پہ آنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے کہا ہے, اور میں بار بار کہی جا رہی ہوں آپ کو, کہ جو جوڈیشل کمیشن ڈیسیشن دے گا وہ ہم اس کو مانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری انسپریشن کہاں سے آتی ہے؟ ہماری انسپریشن آتی ہے عوام سے.
آپ دیکھیں جا کے اس کمرے سے نکلیں, اپنے یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہیں ان سے انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں کہ جی 6 سال پہلے ان کی زندگی کے بہتر تھی یا اب تھی, ان سے پوچھیں جی انہوں نے ووٹ کس کو ڈالا تھا اور کس کو ملا ہے, ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے حالات 2008 میں کیا تھے اور اب کیا ہے, ان سے پوچھیں کہ بنگلہ دیش کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا, 1971 میں ہمارے ساتھ تھا, جب سے ہمارے ساتھ سے چھوٹا ہے وہ 6.2 پہ چلا گیا ہے, ہم 6.2 سے لے کے 3.2 پہ آ گئے ہیں. ان سے پوچھیں کہ جی ان کو رات کو گرمی میں آج 43 ڈگری ٹیمپریچر ہے, ان کو کتنی دفعہ بتی آتی ہے اور پچھلے 6 سال سے کتنی دفعہ ان کو یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے دلیپ صاحب, میں نے آپ سے سوال کو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ انسپریشن ان سے آتی ہے. یہ اگر سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کو کوئی بیچاروں کو کوئی مسئلہ ہے جو سڑکوں پہ آتے ہیں, ورنہ سڑکوں پہ آنے کا کسی کو شوق ہے یا ہمیں شوق ہے کہ ہم نے اتنے دن وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے گزارے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں, اس میں یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے, یہ میرے جو ساتھی ہیں قیوم صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی 2012 میں وہ اصغر خان کا کیس ڈیسائیڈ ہوا, 1992 میں وہ شروع ہوا, پروف بھی ہو گیا کہ جی نواز شریف کو پیسے دیے اور اس پیسوں سے پروف ہونے کے باوجود کسی کو سزا ملی. مجھے بتائیں کس کو سزا ملی ہے, کسی آرو کو ملی ہوئی سزا. ان کا کہنا ہے کہ وہ پروف ہو گیا کہ نواز شریف کو پیسے دیے تھے, اس کا اگر ججمنٹ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے